لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، مولا علی نے جاننا ان کو کبھی برا، مولا علی نے جاننا ان کو کبھی برا، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کل 22 رجب المرجب
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو آج اسی مناسبت سے صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ جو ایک نعرہ نکالا ہے دعوت اسلامی والوں نے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بہت کمال کا انہوں نے نعرہ نکالا ہے، اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں، اس کے پیچھے قرآن کی بڑی سپورٹ ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 بھی ہے، کہیں آیات ہیں، اور حدیثوں کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں آ کے سوئی اٹک جاتی ہے کہ جی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی جب بات آتی ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، طبیعت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی۔ تو جن کی طبیعت بگڑتی ہے ان کی بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان سے بتائیں کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی ہیں یا نہیں؟ بتائیں مجھے، میرے کہنے پہ نہیں، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 531 اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں؟ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ سے آپ کے غلام نے عرض کی کہ حضور امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ آپ نے بعد میں فرمایا کہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کی مرضی ہے وہ 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں، یہ آپ نے بعد میں فرمایا۔ پہلے فرمایا اوئے امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 531 سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب صحابی کے متعلق حکم کیا ہے؟ صحابی کے بارے میں حکم کیا دیا گیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا۔ فرمایا جس کے دل میں میرے کسی ایک صحابی کی محبت ہوگی اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہوگا۔ فرمایا جو میرے کسی ایک صحابی سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہوگا۔ صحابی ہونا بھی ثابت، صحابی سے محبت کرنا فرض، یہ بھی ثابت۔ اب آئیے، کیا حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں یا نہیں؟ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 410 پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر پار سب سے پہلے جو لشکر جہاد کرے گا وہ جنتی ہے۔ رکھو ان کے سر پہ قرآن جو نہیں مانتے۔ سمندر پار سب سے پہلے لشکر جہاد کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا بیڑا بنانے والا کون ہے؟ تو جواب آئے گا حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہی بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 410 کا حاشیہ پڑھیے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے حضرت امیر معاویہ کی مدح و ثنا کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے ان پر جنت واجب ہے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، سنن سعید بن منصور کا حوالہ،
امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کتاب المصنف کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر بن شرحبیل یہ تابعی رسول ہیں. یہ فرماتے ہیں میں ہر وقت متجسس رہتا کہ انہوں نے آپس میں جنگیں کی ہیں, ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہوگا. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ان کا حال مجھ پر کھول دے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت سجی ہے, اس میں تخت لگا ہے, حضرت علی اس پر تشریف فرمائے اور 7 محبین بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے ایک دوسرے کو قتل کیا, جنگ کی, آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کی جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا پیچھے مڑ کر دیکھو, یہ حضرت عمر بن شرحبیل یہ تابعی رسول بھی ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنت میں اسی طرح کا تخت لگا ہوا ہے, اس پر حضرت امیر معاویہ تشریف فرمائے اور 7 محبین بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے عرض کی حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. تیسرا حوالہ سنیے, البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد, حضرت عمر بن عبد العزیز یہ اس صدی کے پہلے مجدد ہیں اور تابعی رسول ہیں. یہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, حضرت علی آئے, دروازہ بند. پھر حضرت امیر معاویہ کو بلایا, حضرت امیر معاویہ آئے, دروازہ بند. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نکلے, حضرت علی نے فرمایا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. پھر حضرت امیر معاویہ نکلے, فرمایا خدا کی قسم میری بخشش ہو گئی ہے. اب پیچھے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں ان مسئلوں میں سے؟ یہی البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد محمد بن سرین یہ بھی تابعی رسول ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے یہ رخسار زمین پر رگڑتے تھے اور اتق اللہ کی صدائیں دیتے تھے. محمد بن سرین یہ تابعی رسول ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ ادائیں بتاتی ہیں کہ ان کا خاتمہ بالایمان بالخیر بالعافیت ہوا ہے. لیکن لوگوں کی سوئی یہاں پر اٹکی ہوئی ہے کہ نہیں جی انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی ہے. جن کی سوئی یہاں پر ہے تو ان سے پوچھا کریں کہ جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی انہیں مصطفیٰ نے مسلمان کہا یا کافر کہا؟ مسند احمد پڑھیے, مستدرک للصحیحین پڑھیے, ایک حوالہ بھی غلط ہو جو ڈنڈ کہیں گے بھرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ضد نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جنگ نہیں, کوئی انا نہیں, حوالے پیش کر رہا ہوں نوٹ کریں. مصطفیٰ نے انہیں مسلمان کہا یا کافر کہا؟ مسند احمد کی حدیث ہے, مستدرک للصحیحین کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا. حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں آقا میں, فرمایا نہیں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں, فرمایا نہیں. عرض کرتے ہیں آقا پھر کون؟ فرمایا وہ جو جوتے گانڈ رہا ہے. دیکھا تو مولا علی جوتے گانڈ رہے تھے. تو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی انہیں مصطفیٰ نے مسلمان کہا یا کافر کہا ہے؟ مسلمان کہا. اب اگلی حدیث پاک سنیے, بطور چیلنج یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ میرا سردار بیٹا ہے, اور فرمایا یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. آج کے سیدوں کو ہم سید کہتے ہیں, مولا حسن وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے سید کہا ہے. فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. 2 گروہ کون سے؟ بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں مولا حسن نے جن سے صلح کی انہوں نے مولا علی سے جنگ کی, انہیں مصطفیٰ نے مسلمان کہا یا کافر کہا ہے؟ مسلمان کہا ہے. اب دوسری بات سنیے, آج بھی جو سچا سید ہے,
سیدوں کے سردار مولا حسن نے بتا دیا کہ سچا سید وہی ہے جو امت کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں۔ اللہ کی تکفیل اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو سیدوں کے سردار مولا حسن نے یہ بتا دیا، آپ نے امت کو حضرت امیر معاویہ سے جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ تو جو بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مولا علی تو حق کے امام تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف لڑنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہیے۔ وہ جو باغی والی روایت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ عمار بن یاسر کو مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اگر یہ باغی اصطلاحی معنوں میں مراد لیتے ہو پھر تو یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور بھائی یہ لغوی اعتبار سے کہا گیا، اگر اصطلاحی معنوں میں مراد لیتے ہو تو پھر مولا حسن پہ فرض تھا۔ آج کے مولوی پہ فرض ہے کہ سامنے کوئی غلطی کرے تو اسے ٹوکے کہ یہ تیرا جرم ہے۔ مولا حسن جیسے حق کے امام اگر یہ جنگ کرنے والے اصطلاحی معنوں میں باغی ہیں تو مولا حسن کہتے پہلے کہ کلمہ پڑھو۔ اور بھائی خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، جنگ کی ہے، لڑا ہے۔ تجدید اسلام تجدید نکاح دونوں لازم ہے۔ امام حسن نے صلح کی، بیعت اطاعت بھی کی، کلمہ پڑھنے کا کیوں نہیں کہا؟ توبہ کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ رجوع کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ امام حسن یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور حضور کے صحابی ہیں۔ اگلی بات سنیے، طبرانی کے امام طبرانی نے اس کو کوٹ کیا، طبرانی کے الفاظ ہیں، نہ ہو میں جو ڈانڈ کہیں گے بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا جو آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا جو میری طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی، جو معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی۔ اب ہم پیچھے کیا نکالتے؟ مولا علی ان کو جنتی کہہ رہے اور ہم فتوے لگا رہے ہیں۔ اچھا جو مولا علی کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا وہ کیسے جنتی ہے؟ وہ اس لیے جنتی ہے کہ مولا علی بھی یہ جانتے تھے کہ یہ جنگ آزروب انعاد نہیں ہے، آزروب اجتہاد ہے، یہ اجتہادی جنگ ہے، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ ہاں اگر یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو ٹارچر کرتے ہو اور بدماشیاں اور زبان درازی کرتے ہو کہ انہوں نے یزید کی تربیت ایسی کی تھی تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ نا ان کے 2 بیٹے تھے یا نہیں؟ بھائی نے بھائی کو قتل کیا یا نہیں؟ تو کیا حضرت آدم کی تربیت پہ سوال نہیں اٹھے گا؟ میں اس سے بھی اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، مسلمان نہیں تھا، اور بھائی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت پہ سوال نہیں اٹھے گا کہ ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا؟ اس سے بھی اگلی بات سنیں، یزید کا اپنا سگا بیٹا معاویہ بن یزید، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ محی الدین ابن عربی کو پڑھیے، جن کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے 73ویں باب کے اندر لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہری خلافت سے نوازا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو باطنی خلافت سے نوازا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں سے نوازا جاتا ہے۔ توجہ سے سننا، بڑی خاص بات ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ ولی جن کو ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، فرماتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہیں، چوتھے نمبر پر مولا علی شیر خدا ہیں، پانچویں نمبر پر مولا حسن ہیں، چھٹے نمبر پر عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور فرمایا 7ویں نمبر پر معاویہ بن یزید ہے۔ لگاؤ محی الدین ابن عربی پہ فتویٰ۔ اور بھائی یزید کا یہ بیٹا اللہ کا ایسا ولی نکلا جس نے 44 لاکھ مربع میل کی حکومت کو ٹھوکر مار دی۔
کہ میرا باپ اہل بیت کا قاتل ہے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ میں کہتا ہوں کم از کم معاویہ بن یزید کا عرس تو تمہیں منانا چاہیے کہ اس سے بڑھ کے اہل بیت کا محب کون ہو سکتا ہے جس نے اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ تو اب جو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کی تربیت ایسی کی تھی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں یزید نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہوگی؟ تو بھائی تقدیر غالب ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، تقدیر غالب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے غلط جملہ نہ نکالنا۔ ایک بات ذہن میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنگیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی بھی ڈیسیژن میکر تھے، مجتہد تھے، حضرت امیر معاویہ بھی ڈیسیژن میکر تھے، مجتہد تھے، حضرت علی نے بھی ڈیسیژن لیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی ڈیسیژن لیا۔ جو حضرت علی نے ڈیسیژن لیا وہ مبنی بر ثواب تھا، یہ سا والا ثواب نہیں ہے، یہ سواد والا ثواب ہے، یعنی درست سمت واقعہ ہونا۔ اور جو حضرت امیر معاویہ نے ڈیسیژن لیا وہ مبنی بر خطا تھا، اور یہ گناہ والی خطا نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی ان کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ تو امام الانبیاء کے مجتہد کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے پر اگر اجتہاد کرتا ہے تو وہ درست سمت ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اگر وہ درست سمت نہیں ہے تو اس کے اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو اس پر ایک اجر ملے گا اور حضرت علی کو دگنا اجر ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جو حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ جنگ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ جو حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اے میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی میں رب ان سے راضی ہو چکا۔ بیعت ہوئی کیوں تھی؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صرف افواہ پھیلی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان کا بدلہ لوں گا، بیعت کرو۔ حضرت علی نے بھی بیعت کی، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، سب نے بیعت کی۔ بیعت ہوئی کیوں تھی؟ کہ صرف افواہ پھیلی تھی حضرت عثمان کے شہید ہونے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان کا بدلہ لوں گا، بیعت کرو۔ تو بھائی صرف افواہ پھیلے شہید ہونے کی حضرت عثمان کے، تو بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ بیعت لے، تو جب سچ مچ شہید ہو گئے تو جو حضرت امیر معاویہ نے سٹینڈ لیا وہ درست تھا۔ قصاص کے متعلق تو قرآن بھی کہتا، لیکن حضرت علی نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ یاد رکھنا، حضرت علی استقام خلافت کو ترجیح دے رہے تھے، حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو یہ جنگ سراسر اجتہادی تھی، انعادی نہیں تھی۔ اب جو کہتے ہیں نہیں جی جو مولا علی کے ساتھ لڑے وہ جہنمی ہے جی، بس بات ختم۔ پھر ان سے پوچھا کریں کہ حضرت عقیل یہ اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہے؟ نا اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرت عقیل وہ ہیں جن کے حضرت علی کے یہ سگے بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرت عقیل وہ ہیں جن کے 4 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، یہ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ جنگ صفین میں کس طرف تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ لگائیں فتویٰ، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ عشرہ مبشرہ کے نام آتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ تو جنتی وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی مور خود مصطفیٰ نے لگائی ہے۔ کیا انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے۔ اب کیا انہیں بھی جہنمی ہم کہیں گے؟ حضرت ابو موسیٰ عاشری کس طرف کھڑے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کس طرف کھڑے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کھڑے تھے۔
مسند احمد کی حدیث پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حشام بن عاص اور عمرو بن عاص یہ دونوں حقیقی مومن ہیں۔ مصطفیٰ ان کو مومن کہہ رہے اور ہم فتوے لگا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ ان کو فضیلت دے رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم صرف حضرت امیر معاویہ کی عزت کرتے ہیں ان کے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، بس ان کے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کا دو ٹوک صاف شفاف موقف سنیے، ایران کے ریالوں پر پلنے والے کسی پیر مولوی کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا موقف آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اہل سنت کے ہمارے اکابرین نے ہمیں بتا دیا، اہل سنت کے دو موقف ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ دو چیزوں سے ہم صاف انکار کرتے ہیں، نہ تفضیل نہ تقابل، نہ حضرت علی سے فضیلت دیتے ہیں نہ حضرت علی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بھائی حضرت علی کہاں، حضرت امیر معاویہ کہاں؟ میں نہیں کہہ رہا، انہی عبدالعزیز برہاروی کی پڑھیے، خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ افضل ہیں یا حضرت علی؟ تو آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں افضل ہوں یا حضرت علی؟ فرمایا حضرت علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہے نا، وہ خط صرف مجھ معاویہ سے نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ آپ یار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ حضرت علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کے حضرت علی کی اور شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ کی 29 جلد کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں گھوڑے دوڑتے رہے ہزاروں سال اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے جو مولا علی کا مقام ہے۔ تو اہل سنت کا موقف دو چیزوں سے ہم صاف انکار کرتے ہیں، نہ تفضیل نہ تقابل، نہ فضیلت دیتے ہیں نہ مقابلہ کرتے ہیں، اور دو چیزوں پر اہل سنت اصرار رکھتی ہے، وہ کیا ہے کہ بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا۔ امام ترمذی نے پورا باب فضائل معاویہ کے اوپر لکھا ہے، پورا باب، پہلی حدیث اس میں آپ لے کر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا اور سبب ہدایت بھی بنا۔ مسند احمد کی روایت فضائل صحابہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ تو امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور حساب کا علم بھی عطا فرما۔ تو دو چیزوں سے ہم صاف انکار کرتے ہیں اور دو چیزوں پر اصرار رکھتے ہیں، توجہ سے سننا، نہ تفضیل نہ تقابل، اس سے صاف انکار، اور بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، اس پہ اہل سنت اصرار رکھتی ہے۔ لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں جی ان کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل گھڑی گئی ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے فتاویٰ کی 5ویں جلد کے اندر لکھا، جہاں انگوٹھے چومنے والا رسالہ لکھا، وہاں پر آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت کی شان میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں، اور آگے فرماتے ہیں بقول امام احمد بن حنبل حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں خارجیوں اور ناسبیوں نے بھی حدیثیں گھڑی ہیں، دونوں طرف سے کسر نہیں رہی۔ مولا علی کی شان میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ فگر بیان کی، یہاں فگر نہیں بیان کی مگر ادھر بھی گھڑی گئی، اور جو میں نے آپ کو سنائی الحمدللہ وہ مستند ہے، وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ان کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔
یہ تو پھر وہابیوں والی بات ہوگی، اہل حدیثوں والی. وہ کہتے ہیں جی ہم صرف صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جہاں آپ نے یہ رسالہ لکھا نا انگوٹھے چومنے والا، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا. 12 صفات کے اوپر آپ انگوٹھے چومنے والی حدیثیں لے کر آئے، اور 192 صفات کے اوپر آپ نے فن حدیث کے حوالہ سے کلام کیا ہے کہ احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی. جہاں آپ نے فضائل کا باب شروع کیا تو ابتدا میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کچھ جاہل خطیب یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. فرمایا ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے. اس سے نیچے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ الحمدللہ میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے ہیں. تو اہل سنت کا موقف سمجھ آ گیا. 2 چیزوں سے ہم صاف انکار کرتے ہیں اور 2 چیزوں پر اصرار رکھتے ہیں. انکار کس سے؟ نہ فضیلت نہ تقابل، نہ حضرت علی سے ان کا مقابلہ ہے نہ فضیلت ہے. اور اصرار کس پہ اہل سنت رکھتی ہے؟ بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا. یہ اہل سنت کا موقف ہے. تو امام الانبیاء، اب جٹ لوگ بیٹھے ہیں، میں آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یار اصحاب کاف کے کتے کی خطیب بڑی شان بیان کرتا ہے. بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکٹ پہ اگر کتا بیٹھ جائے تو وہ خطیب کے ہاں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل مدح ہے. بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکٹ پہ کتا بیٹھ جائے وہ تیرے لیے قابل احترام ہے. اور اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی صحابی بیٹھ جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے. بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 963 حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ بھی عداوت و دشمنی رکھی وہ یہ بات جان لے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب کائنات کے سارے کتب بقول غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان والے، ان کی خطبات کاظمی اٹھا کر دیکھیے 4 جلد صفحہ 138. آپ فرماتے ہیں کائنات کے سارے کتب، غوث، ابدال، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، ساری کائنات کے اولیاء کاملین کو اکٹھا کر لو، ان کی ساری زندگی کی مناجات، عبادات ایک طرف، اور صحابی رسول کا صرف 1 سیکنڈ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ایک طرف. یہ ہے صحابی کا سٹیٹس. ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت اویس کرنی یہ تابعین میں سے سب سے افضل ہیں. لیکن مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر و تابعین ہونے کے باوجود بھی حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ حضرت واشی بن حرب وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا میدان احد میں. انہوں نے شہید کیا تھا. اور قاتل نہیں کبھی بھی کہنا، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ قاتل نہیں کبھی بھی کہنا، شہید کیا تھا. کیوں؟ جب رسول اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے شہید کیا تھا. فتح مکہ والے دن دوڑ گئے. کسی نے کہا اگر یہ چھپ چھپا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے نا تو حضور نے معاف کر دینا. حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے چچا کو قتل کیا؟ عرض کی حضور میں نے کیا. فرمایا تم نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ عرض کی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی ہے لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے. مجدد الفسانی امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود بھی حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ ہے صحابی کا سٹیٹس، یہ ہے صحابی کا مقام. لوگ ایسے ہی یار زبان کھول دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں.
حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ سنیے آپ کا جواب۔ یہ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یار صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان سے غلط جملہ نہ نکالنا۔ محدثین فرماتے ہیں مَن یکون یطعن معاویہ فذاک کلب من کلاب حاویہ، کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ کو تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرا کے مرتبے بے شمار، حق بدست حیدر قرار، اور امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان و تشنیع کار فجار۔